والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے جسم جو ہے نا یہ جسم سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, یہ جسم سے نہیں ہوتا, یہ روح سے ہوتا ہے. اس انسان کے جسم میں روح ہے تو اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے تو اللہ پاک نے کیا رہنمائی فرمائی؟ بھائی آپ سب جانتے ہیں نا کہ روح کیا ہے. یہ روح کیا ہے؟ امر ربی, یہ امر ربی ہے. دیکھو ہمارے امر کی طاقت کو پہچانو کہ انسان کا جسم بھی ہم نے بنایا ہے اور اس کی روح بھی, یہ ہمارا امر ہے. تو ہمارا امر اگر جسم کے اندر ہے, روح ہے, ہمارا امر ہے, تو اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اس کے کان سن رہے ہیں, اس کی زبان بول رہی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں, اور روح نکل گئی. جب موت آتی ہے, جب روح نکل جاتی ہے تو پھر آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتے ہیں, زبان بولتی ہے, تو کس کے امر کی طاقت ہے؟ سارے بھائی بتاؤ کس کے امر کی طاقت ہے؟ اللہ کے امر کی طاقت ہے. اس طاقت کو پہچانو, بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو, بیڑا پار. اور مخلوق کی طاقت میں لگے رہو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مخلوق مخلوق ہے, خالق خالق ہے. خالق اور مخلوق کو ایک جگہ جمع نہ کرو کہ کچھ اللہ سے ہوتا ہے, کچھ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دعوت دیں تاکہ یہ مرض ہمارا دور ہو جائے. ہمارا جو مرض ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین, اس کا علاج دعوت ہے. جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کی نفی کرو, جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے اثبات کرو, واضح طور پر یہ کہو کہ اللہ کا سارا غیر, گول مول باتیں نہ کرو, صاف بات کرو کہ اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بار دعوت دو گے یا بار بار دعوت دو گے؟ اور ایک دن دعوت دو گے, روزانہ دو گے؟ اور اکیلے کے لیے دعوت دو گے یا اوروں کو بھی تیار کرو گے؟ تو بس اللہ پاک وہ دن دکھائیں گے کہ دعوت رنگ لائے گی. مخلوق سے ہونے کا یقین اللہ اپنی قدرت سے نکال دیں گے, اپنی ذات سے ہونے کا یقین دلوں میں اتار دیں گے. پھر دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے, اور قبر بھی جنت کے باغوں کا باغ, حشر کے میدان میں بھی کامیاب, جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے.